मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम। PMI TV की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी मेहरबानियाँ तेरे लोगों पर हैं और तू अपने लोगों पर अपने हाथ बढ़ाए रहता है। तेरा पाक कलाम शेयर करना चाहता हूँ, मेरे लिए, तमाम साइमीन के लिए बरकत का बाइस बने। PMI TV के लिए, इसी तरह तेरे खादिम पास्टर खालिद नाज के लिए और उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा हाथ चाहता हूँ, शुरू से आखिर तक सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि खुदावंद को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत या नफ़रत है। तो इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। खूनखार के हवाले से हम बात कर चुके हैं कि खूनखार जो है कि खुदा उससे नफ़रत करता है और खुदा उसको पसंद नहीं करता। जिस तरह से खुदा ने काइन को बुलाया और उससे बात की कि तेरे भाई का जो खून है वो मुझे ज़मीन से पुकारता है। तो अभी हम बात करेंगे लफ्ज़ दगाबाज पर। लफ्ज़ जो दगाबाज है इसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि खुदावंद को खूनखार और दगाबाज आदमी से, तो दगाबाज जो लफ्ज़ है इस पर हम बात करेंगे। और इब्रानी ज़ुबान में मिरमा लफ्ज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर, मिरमा, चूँकि और भी है साथ, खुदावंद को खूनखार और दगाबाज आदमी से, तो ऊ मिरमा इस्तेमाल हुआ है जिसका उर्दू में तर्जुमा दगाबाज किया गया है। तो दीगर जगहों पर इस लफ्ज़ को जब हम चेक करते हैं या देखते हैं तो ये लफ्ज़ हमें दीगर जगहों पर भी नज़र आता है और इसका जो तर्जुमा है देखने से पता चलता है कि इसके अंदर भी बड़े वसी मानी हैं। तो मिरमा इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा उर्दू में ज़बूर 5 की 6 आयत में दगाबाज किया गया है और फिर पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की 35वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा दगा किया गया है। पैदाइश की किताब 34वां बाब उसकी 13वीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा रिया किया गया है, जैसे हम लेते रियाकारी वगैरह उसी से। और ये जो रिया है ये ऐसा काम है जो रियाकारी और धोखे को ज़ाहिर करता है। सलातीन की दूसरी किताब 9वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ा जाए तो वहाँ पर इसी लफ्ज़ का तर्जुमा फितना बपा किया गया है, यानी ऐसा शख्स जो फितना बर्पा करता है, फितना पैदा करता है। लिहाजा याद करो कि दगा बाज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ज़बूर 5 उसकी 6 आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है दगाबाज। तो दगाबाज के बारे में पहले भी हम बात कर रहे थे, दगाबाज के बारे में कि इसके लिए धोखाबाज और दगाबाज की सेंस मौजूद है इस लफ्ज़ के अंदर। तो ऐसे शख्स से जो दगाबाज है या धोखेबाज है, खुदावंद ऐसे शख्स से नफ़रत करता है। एक्चुअली जो दगाबाज है वो दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। शायद उसके साथ रहता है, शायद उसके साथ चलता है, शायद चापलूसी की बातों से उसको ये बताता है कि मैं तेरा बड़ा करीबी हूं,
शायद चिकनी चुपड़ी बातों से बताए कि मैं तेरा बड़ा हमदर्दी हूं। और जब ऐसा शख्स चिकनी चुपड़ी बातें करता है, चापलूसी की बातें करता है, तो एक्चुअली बज़ाहिर तो वो ये नज़र आता है या अपने आप को साबित करता है कि मैं तेरा हमदर्दी हूँ, मैं तेरा खैर खा हूँ, लेकिन अगर बातन में मुखालफत रखता है तो ये दगाबाजी है। जैसे ज़बूर में गाया जाता है कि तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुँह दियाँ बातां। ये हम ज़बूर में गाते हैं ना पंजाबी की शायरी में कि तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुँह दियाँ बातां, पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियाँ घातां। घात में बैठता है, मारना चाहता है, छुप कर मुखालफत करता है और छुप कर घात में बैठता है, तो ये दगाबाजी है। छुप कर हलाक करना चाहता है, तो बात हम कर रहे हैं कि वो घात में बैठता है छुप कर। तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुँह दियां बातां, यानी ज़बूर ये बताता है कि उसके होंठों से जो बातें निकलती हैं वो ऐसा दिखाई देता है वो बड़ी अच्छी हैं, वो बड़ी मुलायम हैं, चिकनी चुपड़ी हैं, लेकिन जो उसके बातन में है, जो बातन में वो मुखालफत दूसरों के लिए रखता है, बातन में वो घात लगा के बैठा है, बातन में वो हलाक करना चाहता है, बज़ाहिर तो वो फेवर में है, बज़ाहिर तो वो हमदर्दी है, दिखाई तो वो हमदर्दी देता है और अपनापन वो जाहिर करता है, लेकिन अंदर से वो मुखालिफ है, अंदर से वो मारना चाहता है, अंदर से वो हलाकत का प्रोग्राम रखता है। तो ये दगाबाज शख्स की सेंस है। और जैसा हमने देखा कि रिया लफ्ज़ इसका तर्जुमा हुआ है, और एक्चुअली रियाकारी तो यही है कि बातन से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ऐसा शख्स जो है इसके अंदर झूठ की सेंस पाई जाती है। बज़ाहिर वो सच साबित कर रहा है लेकिन झूठा है क्योंकि बातन में कुछ और है। और पहले भी एपिसोड में मैंने इसको टच दिया, गुफ्तगू की कि जब कभी कभी शैतान ऐसा ही है कि बज़ाहिर वो हमारा हमदर्दी बन के आता है लेकिन काम जो है वो मुखालफत में करता है। जैसे अदन के अंदर वो आया, आदम और हवा से गुफ्तगू की कि तुम जब फल खाओगे और तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और अक्ल जो है वो बढ़ जाएगी। तो बज़ाहिर तो वो यही कुछ कह रहा है लेकिन असल में वो उनका दुश्मन था, असल में उनका वो नुकसान पहुंचाने वाला था और असल में वो उनका मुखालिफ था। तो ये झूठा है और झूठ बोलता है। तो ये जो दगाबाज आदमी है ये भी झूठा होता है। ऊपर से बातें फेवर में करता है, बातें उसकी चिकनी चुपड़ी होती हैं, बातें उसकी हमदर्दाना होती हैं, लेकिन बातन में वो मुखालिफ होता है, बातन में वो घात लगाता है, बातन में वो लूटने वाला होता है। देखिए ये जो लुटेरे लोग हैं और दाव के साथ लोगों को लूटते हैं, वो लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो हैं बताते हैं और सुनाते हैं और लोगों के फ्यूचर की बड़ी बात करेंगे कि मेरी बात मानो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, और वो अपनी बातें सुनाएंगे और इस तरह से झांसा देकर वो लोगों को लूट लेंगे। लिहाजा झांसा देने वाला शख्स जो है ये रियाकार है और ये दगाबाज है। ऊपर ऊपर से सच्ची बातें करने वाला, बातन में नकम्मी घटिया और मुखालफत की बातें रखने वाला शख्स जो है ये दगाबाज है। और जो दगाबाज है इसके अंदर झूठ की सेंस मौजूद है। लफ्ज़ दगाबाज के अंदर झूठ की सेंस मौजूद है और दगाबाज शख्स के अंदर झूठ की तासीर भी मौजूद है, क्योंकि उसकी बातें बज़ाहिर सच्ची हैं, उसकी बातें बज़ाहिर ठीक लगती हैं, लेकिन बातन में उसकी जो है कोई और प्लानिंग है और बताने में कुछ और है, इसलिए ठीक नहीं है। जो कुछ बताता है वो कुछ और है, जो कुछ प्लानिंग में है वो कुछ और है।
تو ایسا کام کرنے والا جو شخص ہے بائبل کہتی ہے یہ دغا باز ہے۔ اور دغا باز کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے اس میں کہ دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے۔ تو یہ بھی زبور میں بتایا گیا ہے، اور زبور کی پنجابی شاعری میں یہ ہم گاتے ہیں، دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے، پر ہے میری آس ہمیشہ یا رب تیرے اتے۔ تو یہ بیان دغا باز اور خونی کے بارے میں ہے کہ وہ پوری عمر نہیں پاتا، اور یہاں پر بھی دو ہی آدمیوں کا ذکر ہے زبور 5 کی 6 آیت میں، اور وہ خونی کا ذکر ہے اور وہ دغا باز کا ذکر ہے۔ تو وہ پوری عمر نہیں پاتا بلکہ اپنی آدھی عمر میں اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آگے ہم بڑھیں گے، لیکن آدھی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ خداوند ایسے شخص کا مخالف ہے جو خونی یا قاتل ہے، جو دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ تو خداوند ایسے شخص کا مخالف ہے۔ یہاں لکھا ہے دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔ خداوند کو خونخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔ تو آدھی عمر اس لیے پاتا ہے خونی اور دغا باز کیونکہ خداوند اس سے کراہیت کرتا ہے اور خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ خدا سچا ہے، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ خدا سچا ہے اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ خدا سچا ہے اور جو سچے ہیں ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو پورا بیک اپ دیتا ہے۔ اور اگر ہم زمانے کی بات کریں دنیا کے اندر، تو دنیا تو جھوٹ کا ساتھ دیتی ہے اور جھوٹے کا ساتھ دیتی ہے۔ جھوٹ کا اور جھوٹے کا ساتھ دیتی ہے دنیا، جھوٹے کی بات کرتی ہے۔ لیکن خداوند کی بات کیجئے، خداوند سچا ہے، سچ کا اور سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن دغا باز کا مخالف ہے، جو دھوکے باز ہے اس کا وہ مخالف ہے، اور جو فراڈیا ہے اس کا وہ مخالف ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا وہ دغا باز ہے۔ وہ لوگوں کو کچھ اور دکھاتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ لوگوں کی فیور میں بولتا ہے لیکن کرتا لوگوں کی مخالفت میں ہے، اور لوگوں کی زندگی میں اس کی وجہ سے تنزلی شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہلاکت شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بربادی شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ناکامی شروع ہوتی ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ دھوکے باز ہے، اور دھوکے کی وجہ سے اور دغا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ابلیس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ یہاں بڑی الرٹ ہونے والی بات ہے، خداوند کو خون خار سے اور دغا باز آدمی سے، دونوں سے کراہیت ہے۔ خداوند کو یعنی مالک کو قاتل سے اور فراڈیے سے۔ یہ جو فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فراڈ کرنے والے، یہ لوگوں کو بڑی باتیں سناتے ہیں، اور لوگوں کو لوٹنے والے جو ہیں، فراڈ کر کے لوٹنے والے ہیں، لوگوں کو بڑے سبز باغ دکھائیں گے، اور لوگوں کو بڑی بین سنائیں گے، اور لوگوں کو بڑی لمبی کہانیاں سنائیں گے، اور کوشش کر کے لوگوں کی فیور میں باتیں کریں گے، لوگوں کی ترقی کی بات کریں گے کہ آپ کی ہم پروموشن کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو پروموٹ کرنے کی بات کریں گے، لیکن باطن میں لوٹنے والے ہوں گے۔ بظاہر تو یہی ہوگا کہ یہ فیور میں ہے، بظاہر تو یہی ہوگا کہ یہ فیور میں بات کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ مخالف میں ہوں گے اور لوٹنے والے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ابلیس جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں دھوکے باز۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے جھگڑالو، اور لوسیفر کے میننگ ہے روشنی کا علمبردار، روشنی دینے والا۔ لطینی زبان کا لفظ ہے لوسیفر۔
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو فرشتہ تھا لوسیفر، جس کے میننگ ہیں روشنی کا علمبردار، روشنی دینے والا، اور اسی کے لیے ابلیس کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں جب اس نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ شیطان کے میننگ ہے جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا، اور ابلیس دھوکے باز۔ تو جتنے بھی اس کے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اور کئی بار دیکھیں جب بدروہیں کسی زندگی میں قبضہ کرتی ہیں یا کسی کو پکڑ لیتی ہیں اور وہ ظاہر جب وہ پتہ چلتا ہے یا ظاہر ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں ایک دم بتاتی کہ ہم بدروہیں ہیں یا ہم کیا ہیں، بلکہ وہ بتائیں گی میں تیری فلاں دادی ہوں، میں تیرا فلاں ہوں، میں تیرا فلاں رشتہ دار ہوں۔ یعنی یہ ایک دھوکہ ہے اور وہ ہمدردی بن کر بات کریں گی۔ تو یہ دھوکہ اور دغا بازی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ کبھی ابلیس جب اپنا کام کرتا ہے تو کبھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی فیور میں آ کر باتیں کرے، وہ آپ کی فیور میں بولے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی پروموشن کی وہ باتیں کرے، جس طرح سے باغ عدن کے اندر اس نے کی ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے اور تمہاری جو عقل ہے وہ خوب بڑھ جائے گی۔ تو مخالفت کرنے والا فیور میں باتیں کر سکتا ہے لیکن باطن میں مخالفت رکھتا ہے، تو یہ دغا بازی ہے، یہ دھوکے بازی ہے، اور یہی جو ہے یہ فراڈ پن ہے۔ پالوس اور سلاس منادی کر رہے تھے تو ایک ان کو لونڈی ملی، یہ آپ کو رسولوں کے مال کی کتاب اس کے 16ویں چیپٹر میں مل جائے گا۔ ایک لونڈی ملی جس میں بدرو تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ غیب دان وہ لونڈی تھی، اور وہ غیب کی باتیں کر کے وہ کمائی کرتی تھی اور اپنے مالکوں کو پیسے دیتی تھی۔ تو جب پالوس سلاس کا اس لونڈی کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس نے مخالفت نہیں کی، اس لونڈی نے رسولوں کے خلاف باتیں نہیں کی، بلکہ اس نے رسولوں کی فیور میں باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا لوگوں یہ خدا کے بندے ہیں، لوگوں یہ نجات کی راہ بتاتے ہیں، تو دیکھو یہ فیور میں باتیں کر رہی ہے لیکن باطن میں مخالفت رکھتی ہے۔ تو یہی تو دغا بازی ہے، بظاہر فیور، باطن میں مخالفت، یہی تو دغا بازی ہے، یہی تو دھوکے بازی ہے، اور یہی تو وہ طریقہ اختیار کر رہی ہے، یہی تو اس کی چال ہے کہ فیور میں باتیں کر کے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کر کے، ان کو خدا کا بندہ بیان کر کے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، باطن میں مخالفت رکھتی ہے۔ تو رسول نے اس کی باتوں کو قبول نہیں کیا، رسول نے یہ نہیں غور کیا کہ یہ بڑی اچھی باتیں کرتی ہے، رسول نے یہ نہیں غور کیا کہ یہ ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہے، بلکہ رسول نے جب دیکھا کہ وہ بہت دنوں تک ایسا کر رہی ہے تو رسول نے پھر اس کو ڈانٹا اور جھڑکا، اس بدرو کو ڈانٹا اور جھڑکا کہ اس میں سے نکل جا۔ اور وہی بدرو جو بظاہر تو بڑی خوبصورت باتیں کرتی تھی لیکن باطن میں مخالفت رکھتی تھی، اس لونڈی میں سے نکل گئی۔ تو شیطان جو ہے یہ آپ کی فیور میں باتیں کر سکتا ہے لیکن باطن میں مخالفت، یہی دغا بازی ہے، اور آپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرے گا، باطن میں مخالفت، یہی جو ہے دغا بازی ہے۔ اور اس طرح سے کئی بار جب لٹیرے آتے ہیں آپ کو بڑے سبز باغ دکھائیں گے لیکن باطن کے اندر ان کے یہی پروگرام ہوگا کہ ان کو کس طرح سے داؤ لگانا ہے، کس طرح سے ان کو لوٹنا ہے۔ تو یہی دھوکہ پن ہے، یہی دغا بازی ہے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کو ان سے کراہیت ہے، نفرت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لفظ جو یہاں پر نفرت کے لیے، کراہیت کے لیے استعمال ہوا ہے، زبور 5 آیت میں کراہیت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، استثناء 7 باب کی 26 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ گھن کیا گیا ہے، اور پھر استثناء 23 باب کی 7 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ نفرت کیا گیا ہے، اور پھر سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21 باب اس کی 26 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ نفرت انگیز کیا گیا ہے، اور پھر ایوب 15 باب اس کی 16 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ گھنونا کیا گیا ہے۔
لہٰذا خداوند کو ایسے لوگوں سے نفرت اور کراہیت ہے جو خونی اور قاتل ہیں یا جو فراڈیے، لٹیرے، دغا باز اور دھوکے باز ہیں۔ تو جو کراہیت ہے یہ بھی نفرت، لیکن جب نفرت کی انتہا ہوتی ہے اس کو ہم کراہیت کہتے ہیں۔ ایسی نفرت جو انتہا کی نفرت ہے یہ کراہیت کہلاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کو انتہا کی نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو فراڈیے ہیں، جو دغا باز ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو خونی ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو بظاہر تو محبت ظاہر کرتے ہیں، بظاہر تو ہمدردی دکھاتے ہیں، لیکن باطن میں مخالفت رکھتے ہیں۔ یہ کام ابلیس بھی کرتا ہے، تاثیریں بھی کرتی ہیں، بدروہیں بھی کرتی ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، چکنا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسے کام ہیں تو ہمیں ایسے کاموں کو چھوڑنا ہے، نکلنا ہے، خداوند کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ پاک کلام کے سبب سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔